تیرا مطالبہ روٹی دے، پانی دے، لسی دے، کپڑے دے، فلانا دے، فلانا دے، میں سارے پورے کروں گا، لیکن میرا بھی ایک مطالبہ ہے، یہ اللہ کا مطالبہ۔ اولاد مانگ اولاد دوں گا، بیوی مانگ بیوی بچے دوں گا، خوشیاں مانگ خوشیاں دوں گا، مکان دکان مانگ دوں گا۔ تیری میری مجال تھی، یہ ہرے بھرے درخت اور کھیت یہ اجڑی پڑی تھی، صاف تھی، اور اس کے اندر جو گند تھا وہ بھی ٹالیوں سے تو نے صاف کیا، پھر زمین کو تو نے ہموار کیا، خالی بنجر تھی۔ پھر تیرے سے کسی نے پوچھا، ہاں جی دھان نہیں بیجنی، منجی نہیں لگانی، گندم نہیں لگانی؟ تو نے کہا ہاں پرسوں انشاءاللہ سویرے سویرے۔ اتنا بڑا تھیلا تو نے اس کا دھاگا پھاڑا، پھر اس کو اپنے رومال کے اندر لپیٹ کے رومال کی گرے گلے کے اندر باندھی، پھر دو کونے رومال کے ہاتھ کے اندر پکڑ کے لے کے چلا گیا۔ اے میرے بندے تو نے یوں کر کے مٹھی بھری، تجھے یہ بھی نہیں پتا تھا دانا سیدھا ہے، مدہ ہے، ٹیڑھا ہے، کڑوا ہے، تو نے یوں کر کے چھٹا یوں کر کے مار دیا، تو مار کے واپس آ گیا تھا۔ تیری اوقات تھی ان دانوں سے کوئی گندم آنی تھی، آم کی فصل آنی تھی، انگور انکیلا آنا تھا۔ اے میرے بندے تو کر کے چلا آیا، شام تک تو دیکھتا رہا یہ دانا ایسے پڑا رہا، جب صبح اگلے دن واپس گیا تو دانا کہاں چلا گیا تھا؟ تجھے یقین نہیں آتا، پھر ان دانوں کو مٹی کے اندر چھپانے والا کون تھا؟ کہہ دو اللہ۔ دانا لے کے دیکھ، اس کی پشت، اس کا چہرہ نظر آئے گا۔ پھر اس دانے کو مٹی میں چھپا کر اس دانے کو عین سیدھا کرنے والا کون تھا؟ پھر اس دانے کو پھاڑنے والا کون تھا؟ پھر اس کے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے زمین میں دراڑیں پیدا کرنے والا کون تھا؟ پھر اس زمین کو پھاڑ کر دانے کے پتے کو باہر نکالنے والا کون تھا؟ پھر جب دانا ایک بال اس کے اوپر پتا ہو گیا، پھر میں نے ذرا ہواؤں کو چلا کے تیرے اندر کے ذرا دماغ کو سیٹ کرنا شروع کیا، تاکہ مچھیاں مروڑ کے یوں نہ کہ میں کیتا۔ اگر تو کیتا پھر میرا پانی، میرا سیلاب آیا بھا کے لے گیا، اگر تیرا کیتا ہوندا تو بچا کے رکھتا۔ میں بتاؤں گا، اگر تو مجھے سیدھے طریقے سے نہیں ماننے گا میں بتاؤں گا۔ یہ زلزلوں کا آنا، یہ آندھیوں کا آنا، یہ پریشانیوں کا آنا، یہ بیماریوں کا آنا، یہ اچانک صحت کا ڈاؤن ہو جانا، میرے عزیزوں رحم مادر خالی ہونا، پھر رحم مادر میں آنا، پھر رحم مادر سے ماں کی کوکھ میں آنا، پھر رو کے دکھانا، پھر دودھ پی کے دکھانا، پھر گڑلیوں چل کے دکھانا، پھر ہنس کے دکھانا، پھر آہستہ آہستہ لڑکھڑانا، پھر کھڑے ہو جانا، پھر چل کے دکھانا، پھر دوڑ کے آنا، پھر تھوڑا سا شباب میں آ جانا، بچپنے لڑکپے میں آ جانا، پھر سمجھداری کے اندر آ جانا، شادی بیاہ کا ہو جانا، پھر اس درخت کے شباب کے اوپر اچانک بڑے پا آ جانا، پھر بزرگی میں آ جانا، دانتوں کا ہلنے لگ جانا، پھر آہستہ آہستہ آغوش قبر کے اندر جانے لگنا۔ اے بندہ تجھے کیوں یقین نہیں آتا؟ یہ ساری کی ساری میری نشانیاں ہیں۔ کون ہے یہ کر رہا ہے؟ کہہ دو اللہ۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یوں دانا پھینک کے آ گیا، پھر کونپلوں کو باہر نکالنے والا کون ہے؟ پھر بڑی بڑی کرنے والا کون ہے؟ نیچے کی ساری دار لکڑی خالی ہے، اوپر کی ایک بل اس کے اندر 100 دانوں کو چھپانے والا کون ہے؟ ایسی مضبوط گیرہ باندھی تیرے ہاتھ سے کھلی نہیں رہی تھی، نہ کوئی مشین تھا، نہ پیچ کس تھا، نہ ایک پلاس تھا، ان دانوں کو مروڑ کے یوں کر کے رکھ دیا، یوں کر کے۔ اماں نہ کھول سکی، ابا نہ کھول سکا، بہن بھائی نہ کھول سکے، پہلوان نہ کھول سکے، پھر یوں تو نے اس کا گچھا بنا کر، دتھا بنا کر، پوری طاقت کے ساتھ یوں کر کے اوپر اٹھا کر یوں زمین پہ پھینک دیا۔ اے بندے اگر میں تیرا غلط سوچتا تو دانے کو مٹی میں ملا کے میں دانا گندا کر دیتا۔ اے میرا بندہ جب تو نے یوں کر کے چھٹا مارا تو میں نے کیسا صاف شفاف دانا نکالا، اور میں نے بتایا اے میرے بندے میں نے گند کے اندر بھی تجھے صاف رزق عطا فرمایا، تو صاف ماحول کے اندر حرام رزق کھا کے نہ آنا ورنہ تیرا میرا جھگڑا ہو جائے گا۔ رحم مادر کے اندر یہ تیرے منہ کو، تیرے ہونٹوں کو میں نے یوں کر کے جوڑ دیا، اور میں نے خوراک کا ضابطہ اور قانون تیری ناف کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں چاہتا اگر دنیا کے اندر تجھے اخروٹ مربے کھلاتا، میں تجھے روٹی چاول پانی پلاتا کھلاتا،
تو میرے بندے تو ماں کے پیٹ کے اندر میں نے کیوں یہ جوڑ کے رکھا؟ مجھے پتا تھا جہاں تیرا آغوش ہے، جہاں تیری گود ہے، جہاں تیرا جائے مسکن ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جہاں تیرا بنگلہ ہے، اس کے ساتھ پخانے کی تھیلی ہے، پیشاب کی تھیلی ہے، خون کی تھیلی ہے، فاسد مادوں کی گند پیپ کی تھیلی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے تیرے منہ کو بند رکھا میرے بندے اندھیروں کے اندر، میں جانتا تھا تجھے دیکھتا تھا، میں اس اندھیرے کے اندر تجھے پاک اور صاف غذا پلاتا رہا، کھلاتا رہا، تاکہ میرے بندے تیرا منہ نہ پاک نہ ہو، میرے بندے تیرے منہ میں نہ پاکی نہ جائے، تیرے منہ کے اندر گندگی نہ جائے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مجھے بتا جب تین پردوں کے اندر میں نے تیرا منہ صاف رکھا تو دنیا کے اندر آ کر تو نے شراب سے اپنے منہ کو گندا کیوں کیا تھا؟ دے مجھے جواب اس کا، بھئی یہی تو سوال جواب ہوں گے۔ میں نے تو دنیا کی آغوش میں، دنیا کی گود میں تجھے ایک دلہن بنا کے بھیجا تھا، ہر کوئی تیرا یوں کر کے منہ اٹھاتا، کوئی 100 روپے دے کے جاتا، کوئی 50 روپے دے کے جاتا، کہ تب بہت سونا لگتا پیا، اب دیتے گیا، اماتے گیا، پیوتے گیا۔ اے بندے، ماں اللہ اکبر تو نے دیکھی نہیں، ماں کسی نے دکھائی کوئی نہیں، جو نقش ماں کے چہرے پہ دیے وہ نقش قبر ماں کے پیٹ کے اندر دینے والا کون تھا؟ اللہ۔ تجھے الٹنے پلٹنے والا کون تھا؟ اللہ۔ پھر تجھے اس جہان کے اندر بھیجنے والا کون تھا؟ اللہ۔ تیرے ہاتھ پیروں کو بنانے والا کون تھا؟ اونچی تو کہہ دو یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہو اللہ اللہ کہنے کے بعد یوں بھی نہیں کرتے، آپ کا بول آسمانوں کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، جہاں پیسہ لٹ رہا ہو، جہاں پیسہ بٹ رہا ہو، جہاں میرے عزیزوں پیسوں کی چھل آ رہی ہو، وہاں تیرے میرے جیسے لینے کے لیے، لوٹنے کے لیے آ جائیں گے۔ اور جہاں اللہ کی بڑائی بولی جا رہی ہو، اللہ کی تعریفیں کی جا رہی ہوں، پھر زمین والے نہیں آتے، آسمان والے لینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، جتنے اعزاز کے ساتھ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اتنے اعزاز کے ساتھ خدا کا نام آسمانوں پہ پہنچایا جاتا ہے۔ پھر تعارف ہوتا ہے وہاں پہ جا کے، یہ تھیلا کس کی طرف سے لائے؟ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ تھیلا کس کی طرف سے لائے؟ حق نواز صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، بھائی ندیم صاحب کے سالے ثواب پر وہاں لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہاں لوگوں نے آ کر اللہ غنی، وہاں لوگوں نے آ کر اللہ اکبر بھائی نواز صاحب کے لیے پڑھتے اللہ اکبر یوں کہا تھا، سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا بول ہے۔ اے داؤد علیہ السلام، اے داؤد علیہ السلام، جی اللہ جل شانہ نے اپنے اس عدل کے میزان کا ترازو کا ذکر کیا، جس کے اندر ہر ایک بندے کے نام اعمال کو، ہر ایک بندے کی نیکیاں تو لی جائیں گی۔ ایک ترازو ہے میزان عدل۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر رات کے اندھیرے میں، بارش میں، سیلابوں میں جو نیکی کی ہوگی، ہاں پائیا کے چاولوں کے پیکٹ ہیں، ادھر کھڑو، ذرا کھڑو، تم نے جو کیا نا اللہ دیکھ رہا ہے، ادھر او کھلو، ادھر مکر، اے پھڑ ٹکی کڑچ، ہاں جی، ہم ماشاءاللہ یہ سلاب زدگان کے اندر چاول دے کے آئے، اے دیتا نا۔ جب پہیا چاول دینے کے بعد تصویر تو اٹھا دے، ٹوپی ذرا سیدھی کرن دے، ہویا کہ نہیں ہویا؟ نیکی اس ہاتھ سے کرتا کہ دائیں ہاتھ سے کرتا، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ لگتا۔ ایسی نیکی کرنے والے کو اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ نصیب فرماتا۔ یہ نیکی ہے۔ نیکی اس کو تو ٹھیک کر دے لاڈلے، یہ میں ہی کرتا ہوں۔ اس نیکی کے کرنے میں میرے محترم دوستوں بزرگوں کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اس نیکی کے کرنے میں کسی کی عزت نہ گرے، ڈیگریٹ نہ کرو کسی کو۔ جب نیکی کرتے ہیں کسی کا دل بڑھانے کے لیے کرتے ہیں نا بھائی، کسی کی دل جوئی کے لیے کرتے ہیں، کسی کا دل تو نہیں توڑتے۔ نبی دی ساری سب سے زیادہ سونی بیوی، نبی کی سب سے زیادہ لاڈلی اور پیاری بیوی سیدہ عائشہ، بندہ جو جتنے قریب ہوتا ہے انسان انمول موتی بھی اسے ہی دیتا ہے نا بھائی۔ ایک پتر نو بلایا، تو گل میری سن، وہ آ گیا، اسے بات بتائی، اب بس سارے کو چھڑ یار، میرا تینا دکھنا تعلق ہے نا، تینوں دس رہے ہیں۔ یہ پیغام ساری امت کو پہنچایا۔
اے عائشہ اللہ اکبر، پتہ لگا کوئی مدینہ شریف میں کوئی غریب ہے، کوئی غریب نہیں ہے، اس کے گھر کچھ خیرات بھیجنی ہے۔ آپ نے اپنے بھانجے حضرت زبیر کو بلایا، حضرت عروہ کو بلایا، عروہ جی اے تھیلا چاہ فلانے گھر میں دے کے آ۔ او تھیلا ماں کے ٹپے مار کے جان لگے، ٹھہر تو جا، سنتے صحیح۔ جب یہ تھیلا حقدار کے پاس لے جائے گا، 3 باتوں کا خیال کرنا۔ پہلا، السلام علیکم کہہ کے اماں نے گھلیا ہے، اماں کڑی نبی دی زال، نبی دی گھر والے اماں عائشہ گھلیا ہے، میرا تعارف نہ کرانا، چپ چاپ۔ پھر تھیلا پاس رکھ دینا، ہاتھ پر رکھے نہ آنا، پھٹ 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 پھٹ، ہاتھ تک کر، ہاتھ تک کر، اور ڈوبے ہاتھ تک کر، اس کے پاس رکھ دینا، اس کے ہاتھ میں نہ دھرنا۔ تیسرا، اسے یہ نہ کہنا ہن دعا کر، بچیاں کو بھی دعا کرائیں، روٹی کھا کے دعا کرائیں، ڈیڑھ بھر جاوے نا تو روٹی کھا کے نا۔ فرمایا 3 کام کرنے، اپنا تعارف نہیں کرانا، تھیلا ہاتھ میں نہیں پکڑانا، تیسرا اس کو دعا کے لیے نہیں کہنا۔ حضرت عروہ کہتے ہیں میں بولنے لگا، اماں نے مجھے چپ کرا دیا، میں لے کے سامان چلا گیا، جب میں غریب کے دروازے پر سامان دے کے آیا تو واپس آ گیا۔ اماں جان وہاں تو پوچھنے کا حق نہیں تھا، آپ کے پاس بیٹھو، اماں بتا اس میں کیا راز ہے، اس میں کیا وجہ ہے۔ اماں کہاں بیٹھی تھی؟ اماں کا کھٹڑا حجرے میں تھا، اس حجرے میں سارے نبیوں کے سردار کا روزہ مبارک بھی تھا۔ سبحان اللہ، خبر بھی تو وہی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سبحان اللہ۔ اماں آپ نے مجھے فرمایا کہ جا کر اللہ اکبر تعارف نہیں کرانا۔ فرمایا پتر یہ تو دنوں کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، آج کسی کو امیر بنائے کل غریب بنانے میں دیر نہیں کرتا، کل غریب بناؤ آج امیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ اپنی خیرات کا انداز ہی بدل دے، کسی کو دیتے ہوئے اپنا تعارف نہ کرانا، آج لینے والا بنایا کیا پتا کل آنے والے وقتوں میں اللہ اسے دینے والا بنا دے۔ جب وہ دینے والا بنے، اگر تیرا سامنا ہو جائے، تیرے سامنے دیکھ کر اپنی نظریں نیچی نہ کریں کہ اس گھر سے مجھے ملا کرتا تھا، اس گھر کے اندر تو میری اوقات کا پتہ ہے، اے میرے بھانجے اس لیے میں نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ پھر اماں عائشہ نے یوں کر کے اپنا کھٹڑا حضور کی قبر مبارک کی طرف موڑا اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی اور کہنے لگی اس قبر والے سے ان کانوں نے سنا ہے، عائشہ جا شجاباد کے پاس اور آسے پاسے کے لوگوں کو جا کر پیغام دے دے، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو ذلیل کرنے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اس کے ہاتھ کے اوپر تھیلا رکھتے تو لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا، عائشہ صدقہ صدقہ رہ جاتا، لیکن ایک 5 کلو آٹے کی تھیلی میں کسی کی عزت نفس مجروح ہو جاتی۔ عائشہ تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو عزتوں کو گھٹانے نہیں آیا بلکہ عزتوں کو بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ اماں یہ دونوں باتیں تو سمجھ میں آ گئی، تیسری بات دعا کا کیوں نہیں کہا؟ اماں جان مسکرائی اور مسکرا کے فرمایا بیٹے تو نے خیرات دے دی، اس نے تجھے بدلے میں دعا دے دی، اللہ سے کیا لے گا؟ چپ۔ فرمایا بیٹے اسی لیے اسے دعا کا نہیں کہنا، اگر اس کے دل میں آیا دعا دے دے، نہیں کہا تو نہ دے۔ پھر اماں صحیح رونے لگ گئی، اماں سہن روتے فرمانے لگی بیٹے ہم نے خیرات کا بدلہ دعا سے نہیں لینا، عرش والے خدا سے لینا ہے۔ سارے کام یہاں نہیں کرنے، اتنے بھی کچھ چھٹو نا بھائی۔ یہ خیرات دینے کا طریقہ کار ہے۔ ہم تو پابند ہیں ہر چیز کے اندر، حتیٰ کہ مسکرانے کے اندر بھی پابند ہیں۔ ساری زندگی اللہ کے نبی ایسے ہنسا ہی نہیں، کہتے لگا کہ ہنسنا حرام ہے، حرام ہے۔ اب کتنے پابند ہیں شریعت کے حضور کی اتباع کے؟ فرمایا بندہ ہنسے تو اس انداز سے ہنسے کہ اس کے چہرے کی باچھیں کھل جائیں، ہونٹوں کی ملائم مسکراہٹ کے اندر یوں کر کے پھیل جائے، اتنا ہنسنا، سمائل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زیادہ ہنسا کرتے تھے، زیادہ، تو آپ اتنا منہ کھولا کرتے کہ آپ کے اندر کی یہ داڑیں نظر آنے لگتی، لیکن آپ کے ہنسنے میں آواز نہیں ہوا کرتی تھی۔
ہم یہ پابند ہیں سنت کے. سبحان اللہ. جب اس ہنسنے کے اوپر بھی اتنے محتاط قدم اٹھانے پڑیں گے تو لوگوں کے کلیجے پھاڑنے والا میرے عزیزوں قیامت کے دن کہاں کھڑا ہوگا؟ لوگوں میں پھاڑ ڈلوانے والا کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، یہ سن 93-94 کی بات ہے غالباً.